یا ایھا الذین آمنوا واتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور رحیم۔ درود پڑھ دیں محمد آل محمد۔ آپ لوگ بیٹھ جائیں، بیٹھو بیٹھو بیٹھو۔ یہ پنکھا اس طرف ہو سکتا ہے اگر ممکن ہے تو۔ عشر اولیٰ کی پہلی مجلس، اور ظاہر سی بات ہے کہ آخری مجلس میں موقع نہیں رہتا، تو جس کی وجہ سے میں آج ہی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ 9-10 دن تک عشر اولیٰ میں جو ضلع انتظامیہ، صوبائی انتظامیہ، پولیس، رینجرز کے جوان، ٹریفک پولیس، یہ تمام اپنے رات دن کا چین چھوڑ کر آپ کی خدمت کے لیے یہاں پر موجود ہیں، اور متعلقہ پولیس اسٹیشن تھانہ جو یہاں جس کا یہاں سے تعلق ہے، اس کی انتظامیہ بھی آپ کی خدمت کے لیے موجود ہے۔ تو پروردگار عالم سے دعا ہے کہ تمام انتظامیہ، بلدیہ، بجلی کا ادارہ اور وہ تمام ادارے جن کے مجھے ناموں کا بھی علم نہیں ہے، جن کے ناموں کا علم ہے، آپ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں، پروردگار عالم جناب سیدہ کے صدقے میں ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور اسی طرح سے وہ تمام مومنین مومنات جنہوں نے اس امام باڑے کی تعمیر میں سنگ بنیاد رکھنے میں حصہ لیا اور دنیا سے جا چکے ہیں، سید الشہداء کی شفاعت نصیب فرمائے، اور جو موجود ہیں خدمات انجام دے رہے ہیں، پروردگار عالم ان کو توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ آپ حضرات جو یہاں پر موجود ہیں، مومنین مومنات جو حاجت دعا لے کر آئے ہیں، پروردگار آپ سب کی حاجت کو پورا فرمائے انشاءاللہ، اور سامعین کی سماعت کو اور جتنے بھی ذاکرین سو سلام مرثیہ پڑھنے والے ان کی ذاکری کو پروردگار اعظم سید الشہداء کی بارگاہ میں ضبط و ضبط فرمائے، حضرت حجت اور تمام معصومین کی بارگاہ میں پروردگار اعظم پرسے اور عزا اور تعزیت کے لائق قرار دے۔ اس دروازے کو کھول دیے تاکہ ہوا یہاں سے آ سکے، معذرت کھول دیجیے اس کو، شکریہ۔ عزیزان گرامی، موضوع جیسا کہ آپ حضرات کے علم ہے کہ سید الشہداء غیب اور شہود، تو ظاہر سی بات ہے کہ موضوع گفتگو سید الشہداء کی ذات والا صفات رہے گی۔ سب سے زیادہ گفتگو پورے سال، پوری زندگی جو ہم سنتے ہیں وہ خود تو ہستیاں ہیں ہمائیاں، ایک امیر المومنین اور دوسرے سید الشہداء، لیکن سب سے زیادہ مجہول یہی ہستیاں ہیں، اور سب سے زیادہ لا علمی ہمیں انہی دو ہستیوں کے بارے میں ہے۔ چھوڑ دیجیے ان معصومین کو جن کا ذکر ہم کم سنتے ہیں، آخر میں اس کے ساتھ ساتھ حضرت حجت ہمارے 12ویں آقا کے جن کی امامت کے زیر سایہ ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور جن کے دسترخوان سے ٹکڑے چن چن کے ہم کھا رہے ہیں۔ لہذا سید الشہداء غیب اور شہود، اس کا مطلب اور معنی کیا ہے؟ غیب یعنی چھپا ہوا، شہود یعنی ظاہر۔ سید الشہداء کی شخصیت اور ذات اس دنیا میں آنے سے پہلے جس عالم غیب میں تھی، وہاں پر کیا منزلت ہے سید الشہداء کی؟ وہاں ملائکہ شخصیت سے واقف ہیں۔ اس کے بعد سید الشہداء جب 3 شعبان کو جناب سیدہ کی آغوش میں تشریف لائے، تو پھر اس کے بعد سید الشہداء کی شخصیت کا کیا تأثر اور کیا اثر عالم غیب میں ہے۔ پھر سید الشہداء کی شخصیت آپ کو غیبت کبریٰ کے بعد ظہور سے کس طرح متصل کرے گی۔ حضرت حجت جب ظہور فرمائیں گے تو بنیادی 2 شرطیں ہیں حضرت کے لشکر میں شامل ہونے کی۔ ایک شرط ہے ولایت اور مودت جناب امیر، اور دوسری شرط ہے معرفت سید الشہداء۔ یعنی کس انداز سے یہ 2 شخصیتیں ان سے متصل ہونا ہے، تو کس انداز سے سید الشہداء مدد فرمائیں گے، یہ ایک سوال ہے۔ پھر اس کے بعد سید الشہداء نوجوان بچوں کے ذہن میں کیوں نکلے گھر سے، کس وجہ سے نکلے؟ دیکھو چندہ میرا بیٹا امام معصوم گھر سے نکلا، اس کی تبعیت کرو، اس کی معرفت حاصل کرو۔ کیوں کا جواب اگر روایت میں ہے تو دو، نہیں ہے تو خاموش رہو۔ حضرت کی حدیث ہے ایک ہمارے معصوم کی، اسکتو عما سکت اللہ عنہ، خاموش رہو اس چیز کے بارے میں گفتگو کرنے سے جس کے بارے میں خدا خاموش ہے۔ یہ خود گفتگو کے سیاسی حالات کیا تھے، بنو امیہ کے ساتھ کیا سلسلہ تھا، بنو ہاشم کے ساتھ کیا سلسلہ تھا، سید الشہداء کیوں نکلے، ایک اس کی ظاہری وجہ ہے، ایک اس کی باطنی وجہ ہے۔ آواز نہیں آ رہی ہے؟
لہذا میں قریب کر لیتا ہوں. آپ بتائیے. اب آپ بتائیے گا آواز صحیح آ رہی ہے؟ الحمدللہ. تو لہٰذا سید الشہداء کے بارے میں جب گفتگو کی جائے گی تمام کی تمام چیزیں زیر بحث آئیں گی. پھر سید الشہداء قربانی کیوں دی، کس وجہ سے دی، اور پھر اس کے بعد سید الشہداء کے مقام اور منزلت کیا ہے، کس طرح سے سید الشہداء کی شہادت عالم غیب میں کیا اثرات تھے، عالم ظاہر میں کیا اثرات تھے. اور پھر اہم ترین نقطہ کہ جو ٹاک شوز کی بے سروپا گفتگو سے حل نہیں ہو سکتا، جو عاشور نمبر اخبارات اور جرائد کے وہ حل نہیں کر سکتے، وہ آپ کو آپ کی ذاتی عقل کے گھوڑے دوڑانے پر نہیں حاصل ہو سکتی، وہ آپ کو بشری فکر کے ذریعے نہیں مل سکتی. اس کا راز پوشیدہ روایات میں. کربلا کے بارے میں جب گفتگو کی جائے گی تو کہاں سے کی جائے گی؟ کربلا کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے کہ کوفیوں نے خط لکھے. یہ ایک واقعہ ہے ظاہری لحاظ سے. سب سید الشہداء کو مسلم ابن عقیل نے خط لکھ کر بلایا، ظاہری لحاظ سے یہی ہے. لیکن جس طرح قرآن کی ایک تفسیر ہے، ایک تعویل ہے، وَمَا يَعْلَمْ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور قرآن کی تعویل کو سوائے ان ہستیوں کے جو علم میں رسوخ کر چکے ہیں اور اس ہستی کے جو ذات قدوس پروردگار ہے کوئی نہیں جانتا. حقیقت اعمال معصومین کو کوئی نہیں سمجھ سکتا مگر یہ کہ معصومین کے یا آباء و اجداد سے مدد لے یا معصومین کی اولاد سے مدد لے، یا قرآن گفتگو فرمائے یا معصومین گفتگو فرمائے. آغاز کہاں سے ہے سید الشہداء کی قربانی کا؟ شہادت کا باب کہاں سے رقم ہوا؟ یہ ہم اپنے بچپن میں ایک نوحے میں سنتے تھے، 100 سلام مرثیوں میں سنتے تھے، وعدہ طفلی. اس کے بعد جب لوگوں کی عقل پر پتھر پڑنا شروع ہوئے تو لوگوں نے وعدہ طفلی کا مذاق اڑانا شروع کیا. یہ لوگ وعدہ طفلی کا مذاق نہیں اڑا رہے تھے، اپنی بے سروپا عقلوں کا مذاق اڑا رہے تھے. جا کر پڑھو اصول کافی، جا کر پڑھو کتاب الحجت، جا کر پڑھو احادیث، جا کر پڑھو اعمالی شیخ صدوق، جا کر پڑھو اعمالی شیخ توسی، جا کر پڑھو قرآن کی تفسیر، جا کر پڑھو آیات کی تفسیر کے ضمن میں. چھٹے امام نے کہا، اپنے الفاظ میں تشریح کر رہا ہوں، اگر نہ ہو ذات سید الشہداء لوگ گمراہی کا شکار ہو جائیں گے. اس خون کی قدر و قیمت کو کون سمجھا؟ اس روح کی قدر و قیمت کو کون سمجھا؟ اس وجود کی قدر و قیمت کو کون سمجھا؟ حضور جس کے قبر کی مٹی میں خاک خا کے شفا ہو، جس کے گنبد کے نیچے دعا مانگے تو دعا تحت قبت ہی مستجابت، دعا گنبد کے نیچے مستجاب ہے. ایک مقام ہے کہ جہاں پر جائیے تو قصر نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ ظاہری چیزیں جو آپ کی سمجھ میں آئی ہیں، جس کے وجود کی طہارت اتنی شدید ہے کہ کربلا میں ہی سید الشہداء دفن ہوئے، کربلا کی خاک میں ہی سید الشہداء کو امام سجاد نے سپرد خاک کیا. قبر مطہرہ آپ کی وہیں پر بنی، اسی مٹی میں بنی. وہ جنت سے مٹی نہیں آئی تھی، جنت سے مٹی آتی تو وجود سید الشہداء کی کیا منزلت ہوتی؟ وجود وہ ہے کہ جہاں بھی اس وجود کو رکھ دیجئے بہشت کا ٹکڑا ہے. اور مولانا یہ جو موضوع ہے یہ ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں، یہ موضوع میں نے رکھا کیوں؟ قبلہ سید الشہداء سے آپ منحرف ہو رہے ہیں. اس موضوع میں نئی بات نہیں کروں گا، وہی باتیں کروں گا جو احادیث میں ہیں، روایات میں ہیں. پہلی جھلکیاں، پہلی جھلک، پہلی تصویر سید الشہداء کی شہادت کی اصول کافی کتاب الحجت. کہاں پر؟ وقت رحلت رسول اللہ، وقت شہادت رسول اللہ دنیا سے جا رہے ہیں وہاں پر ہے. اس سے پہلے یہ طے کیا گیا مجھے آپ یہ بتائیے کہ بچہ ابھی آغوش میں آیا ہے نانا کی، جبریل آ کر بتا رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ جو خوش ہو رہے ہیں تو اس بچے کی کیفیت یہ ہے. خوب اچھی طرح سے سمجھ کر مجھے جواب دیجیے گا. وہ لوگ جو روایات اور اخبار اور احادیث اہل بیت کے مقابلے پہ
اپنے عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں. خوب اچھی طرح سے سن لیں یہ کون سا طریقہ تھا حضور. ابھی خوشی کا وقت ہے, چھوٹا نواسا آیا ہے, جنت کے جوانوں کا سردار آیا ہے. جبریل آپ کو یہ وقت کون سا ہے کہ آپ جا کر یہ بری خبر سنائیے کہ رسول خدا کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں. اس کا مطلب ہے کہ سید الشہداء کی شہادت کے قضیے کو اس طرح سے مت دیکھو جس طرح سے دوسروں کی موتوں کو دیکھتے ہو, جس طرح سے دوسروں کی شہادتوں کو دیکھتے ہو. اور سب سے بڑھ کر اہم ترین مسئلہ, سب سے بڑھ کر اہم ترین مسئلہ وہ کیا ہے؟ دیکھیے جب تک آپ عاشور نمبر اور عاشور نمبر کے اخبارات رسائل پڑھیں گے اور جب تک جا کر آپ ٹاک شوز دیکھیں گے جو ٹی وی میں آ رہے ہیں, اس بیچارے کو کیا پتا صحیح کیا تھا. جہاں تک اس کا مبلغ علمی ہے, ذالک مبلغہم من العلم, قرآن فرماتا ہے جہاں تک اس نے دیکھا اس کے مطابق بات کرے گا. آئیے اس نور کے ذریعے دیکھیے سید الشہداء کو جو صادق آل محمد نے بتایا, اس نور کے ذریعے سمجھیے سید الشہداء کو جو حضرت باقر العلوم نے بتایا, اس نور کے ذریعے سمجھیے جو آسمان سے ختمی مرتبت کو خطاب کر کے بتایا گیا, اس گفتگو کے ذریعے سمجھیے جو سیدہ کی زبان مبارک پر جاری ہوئی, امام حسن کے ذریعے سمجھیے, سید ساجدین کے ذریعے سمجھیے. اگر وجود عالم غیب سے تھا تو بشر کو گفتگو کرنے کا حق نہیں ہے سید الشہداء کے سلسلے میں. لہٰذا میں اس سے پہلے کہ گفتگو آگے بڑھاؤں آپ کے سامنے میں آیت کا ترجمہ پیش کروں. آیت کیا ہے؟ سورہ حدید کی 28ویں آیت. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان لانے والوں خدا کا تقوی اختیار کرو. وآمنوا برسولہ, اور رسول پر ایمان لے آؤ. عجیب بات ہے, اے ایمان لانے والوں تقوی اختیار کرو, رسول پر ایمان لے آؤ. پروردگار یہ تو ان ایمان والوں کی تعریف کر رہا ہے یا رسوا کر رہا ہے؟ اگر یہ ایمان والے مکمل ایمان پر تھے تو کیوں فرما رہی ہے ذات قدوس الہ ایمان لے آؤ؟ تو ماننا پڑے گا کہ دیکھتے تھے رسول کو صبح روز, فجر کی نماز, ظہر میں, عصر میں, مغرب میں, عشاء میں, لیکن ایمان میں کوئی تو کمی تھی کہ وہ پروردگار آیت نازل کرے. یا کہیے کہ خدا کی نگاہ سے غلطی ہوئی کافر ہو جائیے گا, یا کہیے کہ آیت حق ہے. اگر آیت حق ہے تو پھر یہ مانیے کہ جن سے آیت مخاطب ہے ان کے ایمان میں کمی تھی. نہیں مولانا, ان کا ایمان بھی مکمل تھا, آیت بھی حق تھی, تو پھر خدا نے زحمت کیوں کی؟ یا ایھا الذین آمنوا برسولہ, نمازیں تو پڑھتے ہو, اس رسول کے پیچھے ذرا ایمان بھی لے آؤ. اب یہ کون سا ایمان ہے جو رسول کے پیچھے لایا جائے گا؟ فرمایا یہ آمنوا برسولہ. اس ایمان کی خصوصیت کیا ہوگی؟ جب لاؤ گے تو بخشش ہو جائے گی؟ نہیں, بخشش کا ذکر آیا آخر میں آیت کے. بخشش سے پہلے ایمان جب لاؤ گے نا رسول پر تو ایک منصوبے پر عمل درآمد کرنا پڑے گا. دیکھو ایمان لے آئے رسول پر, اس کا مطلب یہ کہ مکمل ایمان, بھرپور ایمان. تو کیا ہوگا؟ یؤتکم کفلین من رحمتہ, خدا خود بخود اس ایمان کے نتیجے میں تمہیں اپنی رحمت کے دونوں حصے دے دے گا. خدا کی رحمت کے دو حصے ہیں, خدا کی رحمت کو آپ گن سکتے ہیں, تو دو حصے ہو گئے خدا کی رحمت کے. یؤتکم کفلین من رحمتہ, اس کا مطلب ہے کہ جس ایمان لانے کی بات کی جا رہی ہے اور حکم دیا جا رہا ہے, اس ایمان کو لا کر یہ وہ ایمان نہیں ہے جو سر پر ٹنگی تلوار دیکھ کر آپ لائے. یہ وہ ایمان نہیں ہے جو گردن پر خنجر چلتا ہوا دیکھ کر ڈر کی وجہ سے آپ لے آئے. یہ وہ ایمان نہیں ہے جو دنیاوی لالچ کی وجہ سے ایمان لائے. یہ وہ ایمان بھی نہیں ہے جو رسول کو اچھا انسان دیکھ کے ایمان لے آئے. یہ وہ ایمان ہے جس کی کیفیت یہ ہے کہ اگر ایمان کے اس مرحلے تک پہنچ گئے تو خدا خود بخود اس ایمان کا نتیجہ یہ ہے کہ یؤتکم کفلین من رحمتہ, اللہ اپنی رحمت کے دونوں حصے تم کو دے دے گا. پروردگار یہ کون سا ایمان ہے کہ جو تو کہہ رہا ہے یہ والا ایمان لے آؤ؟ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ, اور تمہارے لیے ایک نور کو رکھ دے گا جس کے ذریعے تم چلو گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ, اور تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا. خدا نے یہاں یہ نہیں کہا یغفر لکم ذنوبکم, تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا, فرمایا یغفر لکم, گناہوں کا ذکر نہیں کیا. فصاحت و بلاغت میں کہا جاتا ہے کہ جب آپ متعلق کو حذف کر دیں کتنے گناہ بخشے گا, اس کا مطلب ہے سارے گناہ بخشے گا. جب کریم یہ کہے مانگو جو مانگنا ہے, جتنی دولت چاہیے مانگو, تو یہ اب آپ کے اوپر منحصر ہے کہ آپ کتنی دولت مانگے. لیکن خدا یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہا ہم سے مانگو تو دیں گے, کہا اس طرح کا ایمان لے آؤ گے یہ تم کو دولت ملے گی. وہ یغفر لکم,
خدا کریم ہے. کتنا کریم ہے. اب یہ تمہارے حساب سے تمہارے گناہ معاف نہیں کریں گے, ہم اپنی شان کریمی اور رحمت کو دیکھ کر تمہارے گناہ معاف کریں گے. جب ہم اپنی شان کریمی اور رحمت کو دیکھ کر تمہارے گناہ معاف کریں گے تو یہ بتاؤ کوئی تمہارا گناہ ایسا ہے جو ہماری شان کریمی سے بڑا ہو؟ خوب توجہ کیجئے گا. اس کا مطلب ہے کہ یہ ایمان, آپ کو یہ والا ایمان, دیکھیں یہاں پر میرے خاص ایک ہی ممبر ہے, وہ یہاں لگا ہے, دوسرا وہاں لگا ہے, تو آپ دیکھ لیجیے, توجہ کریے تاکہ آپ کا بھی وقت بچے, میرا بھی وقت بچے. ہمیں آگے بھی نکلنا ہے انشاءاللہ کہ مقررہ وقت میں اپنی بات کو ختم کر لوں معذرت کے ساتھ. اس کا مطلب ہے کہ یہ ایمان ایسا ہے جو دوسرے ایمانوں کی طرح نہیں ہے. اس انداز کا ایمان لاؤ گے تو خدا یؤتکم کفلین من رحمت ہے. عجیب جملہ ہے. اس سے بڑھ کر شان رسالت پر شاید ہی کوئی آیت ہو کہ جس میں پروردگار عالم ایمان لانے والوں کو مخاطب کرے, اور ایمان لانے والوں کو مخاطب کرنے کے بعد پروردگار یہ اعلان فرمائے کہ دیکھو اگر اس طرح کا ایمان لائے, تقوی اختیار کیا, تو پروردگار اپنی رحمت کے دونوں جز دے گا, رسول خدا کی رحمت کے دونوں جز نہیں دے گا. یؤتکم کفلین من رحمت ہے. البتہ بعض مفسرین نے کہا کہ رحمت یہ رسول کی طرف پلٹ رہا ہے کہ رسول کی رحمت کے دونوں جز, بعض نے کہا کہ خدا اپنی رحمت کے دونوں جز دے گا. اس بحث کو چھوڑتے ہیں, ابھی اس میں نہیں جاتے. اور اس کے بعد یجعل لکم نورا, تمہارے لیے ایک ایسا نور رکھے گا. بہت نوازش سرکار, بہت شکریہ. تمہارے لیے ایک نور رکھ دے گا کہ تمشون بہی, جس کے ذریعے تم چلو گے. اور دیکھو یغفر لکم, خدا تمہارے سارے گناہ بخش دے گا. واللہ غفور الرحیم, اور خدا گناہوں کی مغفرت دینے والا ہے, اور خدا رحمت والا ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی گناہوں کو جو بخشے گا اس انداز سے نہیں بخشے گا کہ تم پر احسان جتلائے. گناہوں کو جو بخشے گا وہ اس انداز سے نہیں بخشے گا کہ تم پر کوئی ستم کرے, بلکہ گناہوں کو بخشے گا بڑی رحم دلی کے ساتھ, بڑی رحمت کے ساتھ بخشے گا. یہ آپ نے آیت کا ترجمہ سن لیا. اب چلیے یہ دیکھیے اس بات کی جانب کہ جب گفتگو ہو رہی ہے یہاں پر جو پروردگار عالم فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ, یہ ایمان کون سا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ ایمان ہے کہ جو آپ کو رسول کی یا خدا کی رحمت کے دونوں حصوں سے جوڑ دے گا. اب یہاں پر میں اس روایت کا ذکر نہیں کروں گا جو صادق آل محمد سے مروی ہے, اس روایت کو بھی نہیں پڑھوں گا جو باقر العلوم سلام اللہ علیہ سے مروی ہے, بلکہ قرآن کی زبان میں گفتگو کروں گا. اگر پروردگار فرمائے کہ ہماری رحمت سے جڑ جاؤ گے, رحمت کے دونوں حصے دے دیں گے, آپ کی مراد اس سے یہ ہو کہ خدا اپنی رحمت کے دو حصے دے گا, یا یہ سمجھیے کہ رسالت کی رحمت کے دو حصے مل جائیں گے؟ بہرحال ملیں گے تو رحمت کے دونوں حصے. تو قرآن کی زبان سے اگر آپ پوچھئے کہ پروردگار تیری رحمت ہے کہاں پر, تو وہ پروردگار جو یہ فرما رہا ہے کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ, کتب علی نفسہ الرحمہ, اس پروردگار نے اپنے آپ پر رحمت کو لاگو اور عائد کر لیا ہے, واجب کر لیا ہے. اس نے اس رحمت کو جو عالم غیب میں لکھی, رحمت لکھنے والا عالم غیب میں, رحمت لکھی گئی عالم غیب سے, رحمت موجود ہے عالم غیب میں. جب یہ رحمت زمین پر نازل ہوگی تبھی تو مجھ کو اور تم کو ملے گی, تبھی تو رسول پر ایمان لائیں گے. تو قرآن مجید میں پروردگار عالم نے قانون دیا, وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. دیکھو رحمت للعالمین کے دونوں حصے مل جائیں گے تم کو, رحمت للعالمین کی رحمت کے دونوں حصے مل جائیں گے. اگر اس طرح سے ایمان لاؤ گے تو رحمت للعالمین کی رحمت کے جتنے بھی حصے ہیں وہ دو حصوں میں بٹے ہیں, وہ مل جائیں گے. اب یہ ڈھونڈیے, قرآن سے پوچھئے, حدیث سے پوچھئے کہ رحمت للعالمین کے دونوں حصے کیسے جمع ہوں گے. رحمت للعالمین کے دونوں حصے اگر آپ کو ڈھونڈنے ہیں تو کہاں پر ڈھونڈیں گے, کیسے ڈھونڈیں گے, کس طرح سے پائیں گے, کس طرح سے سمجھیں گے رحمت للعالمین کے دونوں حصوں کو؟ وہ جو رحمت للعالمین نے خود فرمایا پروردگار ان اللہ جعلا, پروردگار عالم نے رکھا ہے
ذریت کل نبی فی صلب، ہر نبی کی نسل کو اس کے اپنے صلب میں، وجعل ذریتی فی صلب علی، اور میری ذریت کو رکھا ہے علی کے صلب میں۔ اگر آپ کو رحمت الہی دیکھنی ہے تو جب توحید پر حملہ ہوا، جب رسالت پر حملہ ہوا، تو وہاں پر کیا کہا گیا؟ قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ تم اپنی جانوں کو لاؤ، ہم اپنی جانوں کو لائیں گے، تم اپنی خواتین کو لے کر آؤ، ہم اپنی خواتین کو لے کر آئیں گے، تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آئیں گے۔ تو اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ نبی جو جو کہتے جائیں اگر ایمان لائے تو تحفہ ملے گا دونوں رحمتوں کا۔ وہ رحمتیں ہیں کہاں پر؟ ایک رحمت کا نام ہے سبط اکبر حسن مجتبیٰ، دوسری رحمت کا نام ہے سبط اکبر سید الشہداء۔ مانا بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی، مزید سمجھاتے ہیں آپ کو۔ پروردگار عالم نے جب جناب موسیٰ نے دعا کی، پروردگار واجعل لی واخی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی، پروردگار میرے کو وزیر تو دے جو میری گفتگو کا بوجھ سنبھال سکے، کار نبوت کے وزن کو اٹھا سکے۔ تو پروردگار عالم نے فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ ہارون، ہم نے تحفہ دیا موسیٰ کو اس کے بھائی ہارون کی صورت میں۔ زکریا نے کہا سورہ مریم کافا یا انصاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ پروردگار یاد کرو کافا یا انصاد، یاد کرو جب تمہارے رب کی رحمت نے زکریا کو یاد کیا۔ ذکر رحمت رب کا زکریا، آیت میں نکتہ کیا ہے؟ ہم اور آپ یاد کرتے ہیں پروردگار رحمت دے دے رحمت دے دے، پروردگار فرما رہا ہے یاد کرو وہ اس وقت کو جب ہماری رحمت نے زکریا کو یاد کیا۔ یعنی جب بھی خدا کی رحمت یاد آئے یہ مت سمجھیے گا کہ ہم کو یاد آئی، یاد رکھیے گا کہ رحمت نے آپ کو یاد کیا۔ وہ وقت یاد کرو جب زکریا نے ہم سے مناجات کی، رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ پروردگار میری بیوی اس کی عمر یہ ہو گئی ہے، میں بوڑھا ضعیف ہو چکا ہوں، اولاد نہیں ہے، پروردگار رب ایک مجھے اولاد دے اپنی جانب سے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ یحییٰ، ہم نے یحییٰ کی صورت میں ایک اولاد دی۔ یاد کرو اس وقت کو کہ جب ابراہیم نے امتحان دیے اور اس کے بعد امتحان میں پروردگار کے سے گفتگو کرتے ہوئے ابراہیم نے فرمایا رب ہب لی من الصالحین، پروردگار مجھے صالحین میں سے ایک اولاد دے۔ تو پروردگار نے فرمایا ہم نے ابراہیم کو فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ابراہیم کو ایک اولاد دی، بڑا حلیم، صابر، بردبار، شکیبہ سیرت، ایک ایسی اولاد دی۔ تو یہ سب کی سب رحمت الہی تھی کہ جو انبیاء کے پاس آئی اولاد کی صورت میں۔ مجھے آپ یہ بتائیے کہ ان انبیاء پر خدا کا التفات زیادہ ہے یا ختمی مرتبت پر؟ اب جو ختمی مرتبت کو اولاد ملے گی وہ ایسی نہیں ہوگی جو اولاد ابراہیم کو ملی، جو اولاد آدم کو ملی، جو اولاد جناب زکریا کو ملی۔ اب یہ یحییٰ کی صورت میں نہیں ملے گی، اب یہ مریم کی صورت میں نہیں ملے گی، اب یہ ملے گی تو ختمی مرتبت کے مرتبہ وجودی کو دیکھ کر ملے گی۔ کس انداز کی؟ تو اب آپ کی سمجھ میں آیا۔ اب میں ایک سوال، بہت جلدی سے آپ پہنچ گئے تو میری مشکل آسان ہو گئی۔ اب پروردگار میں تجھ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نبی خود ہے رحمت للعالمین، رحمت کا مرکز یہ ہے، اب اس کو کچھ چاہیے نہیں؟ پروردگار کچھ دے اگر تو کیوں دے؟ تو پوری دولت اسی کے پاس ہے۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ رسول خدا آئے، 3 فرزند تھے، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا، طیب، طاہر، قاسم، مدینے میں دنیا سے کوچ کر گئے۔ اب نبی کے دل بڑی تکلیف ہے، کیا کہنا، شکوہ نہیں کر رہا ہے کسی سے، کوئی ساتھ میں نہیں ہے جو آ کر کلیجے گلے لگائے، بغل گیر ہو، معانقہ کرے۔ نبی پیغمبر صبر کے انتہائی مرحلے پر ہے، لیکن انسان ہے، دل میں دل دھڑکتا ہے، پتھر کا دل نہیں ہے نبی کا۔ رحمت آپ نے اور ہم نے سیکھی ہی اپنے ائمہ سے، بڑے رحم دل ہیں ائمہ۔ آئے گھر میں بجائے تعزیت تو پرسے کے کسی بدبخت نے کہا اذا ماتا انقطع ذکرو، جب محمد مر جائے گا اس کا ذکر بھی ختم ہو جائے گا۔ ایک بیٹی ہے، نبی کو یہ گراں گزرا، جب نبی کو گراں گزرا تو خدا کو گراں گزرا۔
نبی نے شکوہ نہیں کیا خدا سے پروردگار دیکھ میرے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں, کچھ مدد فرما. پیغمبر ہیں. زکریا کا مرحلہ اور ہے, پروردگار اولاد دے دے, بوڑھا ہو چکا ہوں, ختمی مرتبت ہے. اگر ابراہیم کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے, جبریل نے کہا پروردگار تیرا ایک بندہ زمین پر ہے توحید پرست, اس کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے, اس کو بچا لے. کہا کہ تم جا کے گفتگو کر لو. جبریل آئے, کہا کہ پھینکا جا رہا ہے تمہیں آگ میں خدا کی توحید کی وجہ سے, کچھ حاجت ہے تو کہو. کما الیک فلا, ہے تو لیکن تجھ سے نہیں ہے, تو خود بندہ ہے اس کا. کبھی اس سے مانگ لے. علمہ بحالی اغنی من سؤالی, جب وہ جانتا ہے تو مجھے کوئی ضرورت نہیں اسے سوال کی, اس کا بندہ ہوں. آگ میں جھونک دے گا نمرود, چلا جاؤں گا. آپ سمجھیے مقام توحیدی انبیاء کو. پھر آئیے ختمی مرتبت تک. جب تک ختمی مرتبت قرآن کے ذریعے سمجھ میں نہیں آئیں گے, سید الشہداء کا وجود نہیں سمجھ میں آ سکتا. بے سروپا باتوں کے ذریعے سید الشہداء بے سروپا باتوں کے ذریعے نہیں سمجھ سکتا. لہذا آئے. اب پروردگار عالم کو گرا گزرا. پروردگار عالم نے پیغمبر اکرم قرآن عطا کیا. علمک ما لم تکن تعلم, حبیب تم کو قرآن نازل کیا تم پر. وکان فضل اللہ علیک عظیما, تمہارا خدا کا فضل تم پر بڑا عظیم ہے, تم کو قرآن دیا. حبیب لے کر گئے. میں اب اس وقت آیات نہیں پڑھوں گا, جلدی جلدی گفتگو کی منزل. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. شب معراج پروردگار لے کر گیا. کتنی فضیلتیں ہیں جناب ختمی مرتبت کے سلسلے میں قرآن مجید میں جن کا ذکر کیا گیا ہے, ایک کے بعد ایک فضیلتیں. لیکن جب پروردگار عالم نے دیکھا کہ ختمی مرتبت کے دل کو تکلیف پہنچائی کفار نے یہ کہہ کر اذا ماتا انقطع ذکرو, جب یہ مر جائے گا تو اس کا ذکر بھی ختم ہو جائے گا. تو اب پروردگار کو جلال آیا. اب پروردگار نے ایک چیز عطا کی ختمی مرتبت کو, اور اسی مقام پر رک کر سوالات کروں گا, جواب اپنے ذہن میں سوچئے گا. اب دینے والی ذات ہے خدا کی, وصول کرنے والی ذات ہے ختمی مرتبت کی. تو جب بھی تحفے دیے جاتے ہیں تو تحفہ ایسا ہوتا ہے کہ جو دینے والی ذات کی شخصیت کو منعکس کرے, اور جب تحفہ دیا جاتا ہے تو وصول کرنے والے شخص کی عظمت کو دیکھ کر دیا جاتا ہے. اور اگر وصول کرنے والا کوئی کاتب ہو, خوشنویس ہو, قلم دیا جائے گا. بھائی 20-30 سال کا ہے, 80-90 سال بعد چلا جائے گا دنیا سے, تو 20-30 سال یہ قلم چلے گا. کوئی اور چیز دی جائے گی تو اس کی عمر کو دیکھ کر دی جائے گی, یہ کب تک فائدہ اٹھا سکتا ہے. کسی کو گھر دیا جاتا ہے 200 سال تک چلے گا, بھائی لے کے کیا کروں گا, میری عمر 50 60 70 سال 80 سال 90 سال 100 سال. دیکھیے یہ آپ گھڑی جو آپ باندھے ہوئے ہیں یہ 200 سال تک چلے گی, لاکھوں روپے کی ہے, میں کیا کروں گا لے کر, میری عمر 200 سال کی نہیں ہے. تو جب بھی تحفہ دیا جاتا ہے, دینے والا تحفہ اپنی شخصیت کی تصویر پیش کرتا ہے, اپنی شخصیت کا انعکاس پیش کرتا ہے, اپنی تجلی پیش کرتا ہے. اور جب دیتا ہے تو دینے والے کے مطابق دیتا ہے, اور دینے والے کی ضرورت کے مطابق دیتا ہے. اب پروردگار نے اتنے تحفے دیے, لیکن کبھی یہ نہیں کہا پروردگار یہ کرو. لیکن ایک دفعہ جب یہ کہا گیا جب یہ کہا گیا حبیب تم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اذا ماتا انقطع ذکرو, جب تم مر جاؤ گے ذکر ختم ہو جائے گا. ذکر ختم ہو جائے گا, یاد رکھیے گا, ذکر ختم ہو جائے گا. تو اب حبیب جو تحفہ دے تو ایسا دے کہ وہ خدا کی مرضی کے مطابق ہو. مولانا رہتی دنیا تک رسول کا ذکر رہے گا. شان مصطفیٰ یہ نہیں ہے, اس دنیا کی حقیقت کیا ہے, جو رہتی دنیا کا مقابلہ شان مصطفیٰ سے کرو. جب تک خدا کی خدائی ہے یہ تحفہ باقی رہے ہو. یعنی کیا مطلب, یعنی شان رسالت بھی ہو, تجلی ربوبی بھی ہو. لہذا یہی وجہ تھی کہ حبیب یہ تحفہ تم کو دے رہے ہیں, نہ آج تک کسی کو دیا نہ آپ کسی کو دے سکتے ہیں. کیوں نہیں دیا, کوئی تم جیسا نہیں تھا. کیوں مستقبل میں نہیں دے سکتے, کوئی تم جیسا ہے نہیں, نہ کوئی آئے گا نہ آیا. لہذا یہ تحفہ دیا. حبیب تم خاتم النبیین ہو, اگر تم انبیاء کے سلسلے کو ختم کر رہے ہو تو تحفہ ایسا دیں گے کہ ہر تحفے کی معراج اس کے سامنے ہیچ ہوگی. لہذا فرمایا, کیا فرمایا جب یہ تحفہ دیا,
حبیب یہ کہہ رہے ہیں نا ذکر ختم ہوگا، اب دیکھو تحفہ لو تم مجھ سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حبیب بڑے غور سے سننا، اب سورہ بقرہ طویل سورہ نہیں آئے گی، اب سورہ یاسین نہیں آئی، سورہ آل عمران نہیں آئی. پروردگار بتا فرمایا، کیا فرمایا؟ حبیب خدا سے پروردگار نے مخاطب ہو کر، حبیب خدا سے مخاطب ہوگا کیا فرمایا؟ حبیب دیکھو سورہ کوثر کے اختصار کو مت دیکھنا، ہماری توحید کی تجلی کو دیکھو. انا اعطیناک الکوثر. حبیب کل تک جو تحفے دیے تھے دوسرے تھے، یہ جو کوثر دی ہے نا، اب یہ وہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہم تم سے کہیں قم اللیل الا قلیلا، ذرا عبادت کم کرو. اب یہ جو تحفہ دیا ہے، کیونکہ اس میں توحید کی تجلی بھی ہے، رسالت کی تصویر بھی ہے. اب یہ تحفہ نہ پہلے مل سکتا تھا نہ کسی کو ملے گا. اس تحفے کی میعاد کیا ہے، منقضی کب ہوگا، ویلیڈیٹی کیا ہے، ایکسپائری ڈیٹ کیا ہے؟ حبیب اب جہنمی اس تحفے سے نفرت کر کے جہنم میں جائیں گے، جنتی اس تحفے سے محبت کر کے جنت میں جائیں گے. یہ ہوم فیہا خالدون تک چلے گا. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اس کی دوسری خصوصیت کیا ہے؟ دشمن ابتر رہے گا، کب تک ابتر رہے گا؟ خدا نے معین نہیں کیا کب تک. اس کا مطلب ہے کہ جو تحفہ ملا جواب ہونا چاہیے. اذا مات محمد انقطع ذکرو، انقطاع ذکر کا جواب ہے. تو یہ بتائیے کہ سورہ کوثر کو آپ ماننا پڑے گا. کیوں نہ مانے؟ اگر نہ مانیں گے تو حسن حسین کو کہاں پر آپ رکھیں گے؟ اگر حسن اور حسین نہ ہو، انا اعطیناک الکوثر کی تفسیر سمجھ میں نہیں آئے گی. تو اب آپ کی سمجھ میں آیا، یا ایھا الذین آمنوا، اپنے نبی کی اطاعت اس میں مت کرو کہ ایک سجدہ کر لیا، ایک رکعت میں 2 سجدے، وضو میں ایسے پانی ڈالنا ہے، مسح ایسے کرنا ہے، زکوٰۃ ایسے دینی ہے، عبادت ایسے کرنی ہے. اب ایک بڑا کٹھن مرحلہ آئے گا امتحان کا. تم کبھی کبھی الزام لگاؤ گے کہ اپنے بھائی کی محبت میں نبی نعوذ باللہ دیوانے ہو گئے. دیکھو اپنے بھائی کی محبت میں اتنے دیوانے ہو گئے کہ کبھی نواسے کو اپنی پشت پر سوال کر لیا، کبھی خطبہ دیتے ہوئے منبر چھوڑ کر آ گئے، کبھی اس طرح کے کام کیے جو کسی دوسرے کے ساتھ نہ کیے. دیکھو امتحان کا مرحلہ یہاں پر ہے. جب تک وہ عبادتیں تھیں جو رسومات کے تحت تھی تم بجا لاتے رہے، لیکن یہ وہ عبادت ہے کہ جس میں جلاپا یہ ہوگا، حسد یہ ہوگی کہ ہمارے بچے بھی تو ہیں 3 اور 4 برس کے، ہمارے بچے بھی تو ہیں 5 برس کے، 6 برس کے، ہمارے بچے بھی تو ہیں. جس بچے کو نماز پڑھنا نہ آئے اسے مباہلے کے میدان میں لے کر کیوں گئے پیغمبر؟ جس بچے کو ہمارے اور آپ کے گھر کے ٹھیک سے بسم اللہ پڑھنا نہ آئے مباہلے کے میدان میں لے کر کیوں گئے؟ یعنی نبی یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں اگر میرے وجود کی رحمت چاہیے تو ایک رحمت کا حصہ حسن مجتبیٰ میں ہے، دوسری رحمت حسین ابن علی میں ہے. یہ ہے میری رحمت کے دونوں حصے. مولانا سیدہ کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ علی کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ ارے تسلسل رحمت کی گفتگو ہو رہی ہے. تسلسل رحمت چلا حسن سے اور حسین سے. لہذا آخری بات کروں اس سلسلے کے بات کو ختم کروں. آپ کیا پڑھتے ہیں مباہلے کے اندر آیت میں؟ آپ کیا پڑھتے ہیں؟ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. ہم رکھیں گے جھوٹوں پر خدا کی لعنت کو، ہم رکھیں گے. پروردگار لعنت ہے تیری، اتنا اختیار. ختمی مرتبت کو اختیار دے دے، سمجھ میں آتا ہے رسول ہے تیرا. سیدہ کو سمجھ میں آتا ہے بعزت الرسول ہے. علی بن ابی طالب سمجھ میں آتا ہے ایک ضربت امت مصطفیٰ مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ دونوں بچے عبادت نہیں کی انہوں نے ابھی کوئی. مسلمانوں کی نگاہوں میں، عام انسان کی نگاہوں میں انہوں نے عبادت نہیں کی. یہی وہ مقام ہے، یہی وہ مقام ہے کہ عنایت رب کو سمجھیے. عنایت رب جب شامل ہوتی ہے تو مٹی کے پتلے کے سامنے فرشتوں کے سر جھکواتا ہے. اب یہ گفتگو بڑی تفصیل کے ساتھ ہے. سید الشہداء
لہٰذا ہم جب بات کرتے ہیں سید الشہداء کی، تعارف کیسے کروائیں سید الشہداء کا، سید الشہداء کی شہادت کا تعارف کیسے کروائیں، سید الشہداء کی منزلت کا تعارف کیسے کروائیں. اور اہم ترین بات جو میں پھر دہراؤں گا کہ عظیم ترین شہادت سید الشہداء کی ہے. بخدا دل جلتا ہے، افسوس ہوتا ہے. آپ 14-15 برس کے بچوں کو، 20 برس کے نوجوان سے کوئی ایک پرچہ دیجئے، کاغذ قلم دیجئے، کہیے بھائی سب سے بڑی شہادت کس کی ہے معصومین میں؟ سید الشہداء کی. جنگ گداز واقعات ہیں، دل گداز، جو آشور کے بارے میں روایتیں ہیں، جو عزاداری کے احکامات ہیں، اس کو دیکھ کے سمجھ میں آتا ہے. اچھا بیٹا یہ کاغذ لو اور قلم لو، لکھو ذرا کہ سید الشہداء کی شہادت سب سے عظیم کیوں ہے. پھر جو بھی بچے آپ کے خاندان کے لکھیں، ان کو آپ روایات کے پیمانے پر پرکھیے، دیکھیں گے آپ کتنے دور جا چکی ہے ہماری نسل کہ سید الشہداء کی عظیم ترین شہادت کس بنیاد پر ہے. یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے. اور پھر اس کے بعد سید الشہداء عالم غیب میں سید الشہداء، پھر اس کے بعد رحمت الہی کے ساتھ سید الشہداء کا تعلق، خدا کی بارگاہ میں مقامات اور منزلت جو ملے گی اس کے ذریعے سید الشہداء کا تعلق. کس طرح سے سید الشہداء کا تعلق اور کس طرح سے سید الشہداء کا تعارف پیش کیا جائے، یہ واقعی بڑا کٹھن مرحلہ ہے کہ کہاں سے انسان شروع کرے. شخصیت کا تعارف آخر ہے کیا اور کس طرح سے. یعنی ایک چھوٹی سی حدیث ہے الفاظ کے لحاظ سے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، یہ تو آیت ہے، حدیث ابھی اس کے بعد پڑھتا ہوں. من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. معراج میں لے کر گئے اپنے حبیب کو، ہم دکھایا سب کچھ. ختمی مرتبت فرماتے ہیں کہ جب میں معراج پر گیا تو میں نے لکھا ہوا دیکھا، مکتوب عن یمین العرش، عرش کے دائیں طرف سے لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ ان الحسین مصباح ہدن و سفینۃ نجات. حسین نجات کی کشتی ہے اور ہدایت کا چراغ ہے. زیارتوں کو دیکھیں سید الشہداء کے سلسلے میں ایک عجیب گفتگو ہے. احادیث کو دیکھیں سید الشہداء کے سلسلے میں ایک عجیب گفتگو ہے. اور فضائل کی وہی روایتیں جو آپ سنتے آئے ہیں مسلسل، کس طرح سے ان پر گفتگو ہو. جب بھی آپ فضائل کی روایات سنیں، خوب توجہ کے ساتھ سنیے، تو کوشش کیجئے کہ اس روایت کے الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. روایت آپ کے سامنے جب آتی ہے فضیلت کی، تو آپ کے سامنے اہل بیت کے اسرار اور رازوں پر سے پردہ اٹھاتی ہے. اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. اگر نہیں سمجھ میں آتی، ہمیں حکم ہے 6 اور 5 امام کا کہ اس روایت کو ہماری طرف پلٹا دو. کہ ابن رسول اللہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، ہم نہیں مان سکتے، عقل میں نہیں آ رہی، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ روایت غلط ہے. مولا ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ جانتے ہیں، ہم انہی احادیث کو پڑھیں گے کہ جو احادیث ہماری سمجھ میں آ رہی ہیں. میں کہاں سے سید الشہداء کے سلسلے میں کس جگہ سے گفتگو کو شروع کیا جائے اور کس جگہ سے گفتگو کا آغاز کیا جائے. سب سے بڑی موت کون سی ہے؟ جو خدا کی راہ میں ہو، جو خدا کی راہ میں مرے، اسے کہا جاتا ہے شہید، جس کا لقب ہے سید الشہداء. یعنی قابیل سے لے کر جناب یحییٰ تک، اور جناب یحییٰ سے لے کر شہداء کربلا تک، شہداء کربلا سے لے کر حضرت حجت کے لشکر میں جتنے لوگ شہید ہوں گے، سید الشہداء. عجیب جملہ. کس طرح سے میں گفتگو کو بتاؤں کہ جب حضرت ظہور فرمائیں گے تو جو جملہ فرمائیں گے وہ اپنے جد کے ذریعے تعارف فرمائیں گے. ان جدی الحسین قتلوا عطشانا، میرے جد حسین ابن علی کو لوگوں نے مظلومیت کے ساتھ قتل کیا. سید الشہداء کے سلسلے میں کس طرح سے گفتگو کی جائے کہ اگر جو بہترین عبادت کرے، تولی اور تبری بھی رکھے، دشمنوں سے بیزاری رکھے، اہل بیت سے موالات رکھے، موالیان اہل بیت میں سے ہو، لیکن سید الشہداء کی زیارت کی طرف توجہ نہ ہو، زیارت نہ کرے، ناقص الایمان دنیا سے جائے گا. کس طرح سے اس بات کو سمجھا جائے؟ سید الشہداء کی زیارتوں میں کیا فضیلت آئی ہے؟ سید الشہداء کے سلسلے میں حسین ابن علی، کیا بات میں کہاں سے کروں؟ بخدا میں خود ششوپن میں گرفتار ہوں کہ ولادت کے وقت سے شروع کروں یا جب جوان ہو گئے، نوجوان ہو گئے، وہاں سے بات شروع کروں. مدینے میں
جو سید الشہداء کی عظمت تھی، جو مسلمان جس طرح سید الشہداء کا احترام کرتے تھے، اس کے ذریعے شروع کروں تو کیا کروں؟ ایک واقعہ بتاتا ہوں، بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ امیر المومنین نے جنگ جمل میں کچھ لوگوں کو قید کیا۔ امیر المومنین نے جنگ جمل میں لوگوں کو قید کیا، بڑی انہوں نے درخواست کی، یا علی ہم کو آزاد کر دیجئے۔ کہا کہ نہیں، تم باہر نکلو گے پھر شیطنت کرو گے اور اسباب زحمت فراہم کرو گے۔ کسی نے کہا کہ بھائی درخواست کرو، کچھ جاننے والے تھے جناب امیر کے لشکر میں، درخواست کرو علی سے۔ کہا بہت دفعہ کہا ہے، کئی دفعہ کہا ہے، علی نہیں چھوڑ رہا ہے۔ کہا کہ حسن حسین سے کہو علی سے کہیں۔ کہا ہم نے خود علی تک پیغام پہنچوایا، نہیں سن رہے علی، تم حسن حسین سے کہہ رہے ہو کہ جا کے کہیں۔ کہا کہ حسن حسین جو بات کہتے ہیں علی مانتے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا یہ رسول خدا کے بیٹے ہیں، روح ہے۔ امام حسن مجتبیٰ سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ امام حسن نے پوچھا بابا مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ کہاں بیٹا احبک۔ کہا بابا اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ جناب امام مجتبیٰ کمسن۔ کہا کہ بیٹا اللہ سے ہی محبت کرتا ہوں۔ کہا بابا قلب ایک ہے، دو کی محبت کیسے جمع ہو گئی؟ جناب امیر خوش ہوئے اور پھر جواب دیا اور فرمایا، عجیب ہے جملہ جناب امیر مومنین نے جو فرمایا کہ عجیب ہے جملہ، میں اردو میں ترجمہ کر کے بتاؤں گا، عجیب ہے جملہ۔ فرمایا یہ جو حسن نے مجھ سے سوال کیا ہے نا اتنا عجیب، یہ فاطمہ کے نور کی تجلی ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ نے اس حدیث کو اس طرح سنا، بخدا فاطمہ کے نور کی تجلی ہے۔ محمد حنفیہ کو اب دیکھیں ان شہزادوں کے بارے میں کچھ گفتگو کرنے کے، مظلوم ترین امام حسن مجتبیٰ ہیں، 7 سفر شہادت ہے امام مجتبیٰ کی، بڑی خاموشی سے گزر جاتی ہے۔ اس کو منانے کا آغاز کیجئے، 7 سفر کو مجالس منعقد کیجئے، پرسا دیے رسول خدا کو۔ امیر مومنین نے محمد حنفیہ کو تلوار دی، پیٹ تھپتھپائی بقول ہمارے، اور کہا بیٹا حملہ کرو۔ محمد حنفیہ نے حملہ کیا جمل میں، گھیرا نہیں توڑ پائے، لشکر کا گھیرا نہیں توڑ پائے، واپس آئے۔ امیر مومنین نے نیزہ دیا امام حسن مجتبیٰ، کہا بیٹا حسن حملہ کرو۔ امام حسن تلوار لے کر نہیں گئے، نیزہ لے کر کے گھیرا توڑ دیا، اور حسن مجتبیٰ کا چہرہ سرخ گرد سے اٹا ہوا، پسینے کے اثرات چہرہ مبارک پر، اور نیزہ خون سے تربتر، گھیرا توڑ کر آئے۔ محمد حنفیہ نے دیکھا، سر جھکا دیا۔ امیر مومنین نے فرمایا لا تأنف، بیٹا محمد چہرے پر ناگواری کے آثار مت آنے دو، تم علی کے بیٹے ہو، یہ فاطمہ کا بیٹا ہے، یعنی یہ رسول کا بیٹا ہے۔ خوب غور فرمانا ہے، اب توجہ فرمانا، یہ رسول کا بیٹا ہے۔ مدینے میں جب بھی کوئی آتا تھا، سألان اکرم الناس، یہ بتاؤ کریم ترین کون ہے؟ کوئی بھی ہوتا تھا مدینے میں کہتا تھا ان دونوں کی طرف جاؤ۔ پیسے والا مدینے کا اور ہے، کریم مدینہ کوئی اور ہے۔ لہذا یہاں تک اگر آپ سمجھ گئے اور آپ کے ذہنوں میں محفوظ رہے گی بات، تو انا اعطینا کل کوثر کی طرف دوبارہ چلیے ان تمام چیزوں کو دیکھ کر کہ جن بچوں کی اور بیٹوں کی عظمت کے بارے میں جناب امیر المومنین یہ فرمائیں کہ یہ سیدہ کی اولاد ہیں، یہ سیدہ کے بیٹے ہیں، یعنی نور سیدہ ان کے وجود سے جلوہ گر ہے، نور سیدہ کی تجلی ہیں، تو اب آپ کی سمجھ میں آیا انا اعطینا کل کوثر، حبیب تمہارے پاس رحمت الہی ہے۔ ذہن تیار ہو گئے تو میں دوبارہ سے مزید آپ کو ایک الگ منزل کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں۔ حبیب انا اعطینا کل کوثر، تم رحمت الہی ہو، اب تمہیں کیا دیں؟ کوئی ایسی چیز دیں حبیب کو جو حبیب سے بڑھ کر ہو؟ ہے نہیں۔ ادنا دیں تو نماز پڑھنے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ حبیب ہم نے تمہیں کوثر دی، اب خوب نماز پڑھو۔ ادنا چیز پر حبیب سے کہیں گے شکریہ ادا کرو ہمارا۔ حبیب کل رحمت کا مالک ہے، اعلیٰ چیز حبیب سے کوئی ہو نہیں سکتی۔ رہ کیا گیا؟ کوئی ایسی چیز ملے گی جو ہو بہو حبیب کی رحمت کی تجلی ہو۔ یہ وہ ہستی ہوگی کہ جو رحمت مصطفیٰ کی ایسی تصویر ہوگی کہ رتی برابر اس ذات میں کمی نہ ہو۔ نوجوان بچوں کے لیے دوبارہ بتا دوں،
حقیر چیز حبیب کے وجود سے دے گا خدا، نماز پڑھنے کا حکم نہیں دے سکتا۔ اعلیٰ چیز حبیب سے ہو نہیں سکتی، برابر حبیب خدا کے کوئی دوسرا نبی آ نہیں سکتا۔ حبیب دیکھو ایسی تو ایسا تحفہ دیں گے کہ دشمن نے کہا تھا ذکر تمہارا منقطع ہو جائے گا، ہم ایسا تحفہ دیں گے جو تمہارا ذکر اس انداز سے نہیں چلے گا کہ یا محمد کرتے رہو۔ خوب توجہ کیجئے گا، خوب توجہ کیجئے گا۔ اب میں اس واقعے سے ذرا کی مدد دوں۔ شام سے ایک شخص آیا مدینے میں، دیکھا ایک صاف ستھرے گھوڑے پر ایک نہایت خوبرو نورانی جاذب نظر دیدہ زیب نوجوان، عجیب خوبصورت نوجوان ہے۔ دیکھا ٹکٹکی باندھ کے دیکھنے لگا، کیا لباس پاک کو پاکیزہ، ایسا نورانی خوبرو خوبصورت۔ کبھی انسان خوبصورت ہوتا ہے نورانی نہیں ہوتا، نورانی ہوتا ہے خوبصورت نہیں ہوتا۔ نور اور حسن دونوں جلوہ گر۔ کہا اچانک میں نے کہا یہ ہے کون، کس کا بیٹا ہے؟ کہا یہ رسول کا بیٹا ہے حسن مجتبیٰ، یہ ہے ذکر مصطفیٰ۔ ہو دشمن آئے ہو دمشق سے، جب پوچھو گے ہے کون، جواب دیا جائے گا رسول کا بیٹا۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہاں اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ نسل فاطمہ زندگی بھر یا محمد کرتی رہے گی۔ اس نسل کو جہاں دیکھو گے رسول یاد آئیں گے، اس نسل کی بہادری جہاں دیکھو گے رسول یاد آئیں گے، اس نسل کی سخاوت جہاں دیکھو گے رسول یاد آئیں گے۔ یعنی رسول کے وہ کمالات جو 10 ہجری 28 سفر کو رسول جب جاتے تو اپنے ساتھ لے جاتے تو انا آتینا کل کوثر جھوٹی ثابت ہو جاتی۔ حبیب دیکھ قیامت تک کے لیے تیرا دشمن ابتر رہے گا، اور قیامت کے بعد بھی جب جنت سجے گی، جہنم کے شعلے بھڑکائے جائیں گے، تب بھی جنت والوں کو جو نعمت ملے گی حسن حسین کے ذریعے، اور جہنمیوں کو جو عذاب ملے گا ان کے بغض کے ذریعے۔ سید الشہداء کے سلسلے میں ختمی مرتبت نے کیا کام کیا، اس کو ذرا غور سے سنیے۔ واقعہ 10ویں دفعہ آپ نے سنا ہے، 10ویں دفعہ ختمی مرتبت منبر پر تشریف فرمائے۔ ایک دفعہ ایک کمسن بچہ صفوں کو چیرتا ہوا آ گیا اور رسول کے پاس آیا۔ رسول فرمائے بھائی کس کا بچہ ہے؟ اس کو ماں نے سکھایا، تمیز نہیں سکھائی، مسجد کو خطبہ دے رہے ہیں، بیٹا مسجد میں بچے نہیں آتے۔ اب میں کہوں یا رسول اللہ اسی دروازے سے آیا ہے جو مسجد میں کھلتا ہے، لہذا تشریف لا بچہ ہے۔ اچھا یہ بچہ صفوں کو چیرتا ہوا آ رہا ہے، کسی نے نہیں کہا اصحاب رسول خدا ہیں، کسی نے نہیں کہا میاں صاحبزادے دیکھ نہیں رسول خدا وحی قرآن کی تفسیر تمہاری سمجھ میں کیا ہے، کہاں جا رہے ہو، بیٹھ جاؤ چپ کے، بچوں کا کیا کام؟ کسی نے نہیں کہا۔ اور یہ بچہ بھی عجیب ہے، بزرگ ترین صحابہ کرام کے کندھوں کو چیرتا ہوا آ رہا ہے، رک ہی نہیں رہا کسی کے پاس، یہ آنا کیوں چاہتا ہے؟ جب یہ بچہ آیا ممبر کے پاس تو رسول خدا فرماتے بھائی کوئی ہے جو اس کو ماں کے پاس دے کے آئے، پہچانتا ہوں، اس کے گھر کا دروازہ کھلا ہے، دے کر آؤ۔ کہتا اچھا تم نے کچھ نہیں کہا، اچھی بات ہے، یہ فلاں بیٹا ہے میرا، یہ فلاں بچہ ہے فلاں گھر سے، بیٹا بس یہ چپ کے بیٹھ جاؤ، خبردار خاموش، کچھ شور مت مچانا، بڑی اہم گفتگو ہو رہی، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، ہم تفسیر بتا رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، وہی بتا رہے ہیں۔ نزل من المنبر، نیچے اترے ممبر سے۔ اچھا اتر کے بتا دیتے بچے کا نام، بچے کے باپ کا نام، بھائی سب دیکھ لو یہ ہے، اٹھا دیتے، اٹھایا بچے کو گود میں رکھا، کہا دیکھو ھذا حسین فعرفوہ، یہ ہے حسین، اسے پہچان دو۔ بات ابھی ختم نہیں ہوئی، بات ختم نہیں ہوئی۔ یا رسول اللہ ایک سوال آپ کی خدمت میں بڑے ادب سے، یہ نہ پہچانتے ہوتے تو آنے ہی کیوں دیتے؟ یا رسول اللہ یہ آپ کا بڑا عجیب نواسا ہے، وہی آ رہی ہوتی ہے پشت پہ پھان کے بیٹھ جاتا ہے، نماز میں آپ کی پشت پہ آ جاتا ہے، آپ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں صفوں کو چیرتا ہوا آ جاتا ہے، اللہ اکبر، آپ کی طرح سے اللہ اکبر کہتا ہے، بہت کم سن تھے نہیں کہہ پائے، 7 دفعہ رسول خدا نے حسین کی وجہ سے کہا۔ روایت کے الفاظ ہیں فلم یحر، رسول خدا اللہ اکبر کہا، مولا نے بہت کم سن اللہ اکبر کہا، روایت کے الفاظ ہیں، اس طرح سے نہیں کہہ پائے سید الشہداء۔
طفولیت کی زبان میں کہا. رسول خدا نے پھر ایک اور دفعہ کہا اللہ اکبر. حسین ابن نے پھر دہرایا. 6 دفعہ رسول خدا نے فرمایا, حسین نے دہرایا. 7ویں دفعہ جب رسول خدا نے کہا اللہ اکبر, حسین نے کہا, پھر نیت مانی, نماز آگے بڑھی. یا رسول اللہ یہ وہی بچہ ہے. تو سب پہچانتے ہیں اس کو, جانتے ہیں. اگر نہ پہچان رہے ہوتے تو صفوں کو چیرتا ہوا کوئی آنے نہیں دیتا. یہ بچہ وہ ہے کہ بقول عام لوگوں کی زبان میں اس کے قدم چہل قدمی کی جگہ ہے ہی صحن مسجد. یہ اب بڑے ادب کے ساتھ سید الشہداء کی بارگاہ میں بہت ادب کے ساتھ, بہت تواضع کے ساتھ, یہ بچہ جس وقت اور جس کیفیت میں اس کا دل چاہے مسجد میں آ سکتا ہے. اچھا یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ آیت تطہیر کہہ رہی ہے. نجاست اور حسین کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ سب جانتے ہیں حسین کو, تبھی آنے دیا. آپ ممبر سے اچھا خوب توجہ کے ساتھ کہتے بھائی تم بڑے میرے مقرب صحابی ہو, ذرا بچہ مجھے تھما دو, میں نہیں اتر رہا ممبر سے, صحیح نہیں ہے, عبادت میں مصروف ہوں. خطبہ دے رہے ہیں رسول خدا, خطبہ دیتے وقت رسول خدا ممبر چھوڑ کے نیچے جائیں تو یا تو یہ کہیے کہ عبادت کو منقطع کیا, یا یہ کہیے کہ اس عبادت سے برتر عبادت یہ کہ حسین کو اٹھا. یہ ہو نہیں سکتا کہ عبادت ادنا ہو, رسول اعلی عبادت کو چھوڑ دیں. افضل عبادت دیکھیے رسول خدا کی سیرت کے مطابق بات کر رہا ہوں. میرا رسول جو ہے نا وہ سوتے میں بھی صحیح گفتگو کر سکتا ہے. میرا رسول غیب کے پردوں کو بھی دیکھ سکتا ہے. اور آپ کا رسول کیسا ہے مجھے نہیں پتا. میرا رسول ہے اصول کافی والا, میرا رسول ہے 6 اور 5 امام والا, اور میرا جو رسول ہے نا وہ ہے نہج البلاغہ والا. اٹھایا. اب بقول ہمارے دوست نے بڑی اچھی بات کی, کہ رسول خدا نے عبادت کو توڑا نہیں تھا, ادنا عبادت کو چھوڑا اعلی عبادت کو دیکھ کر. اٹھایا, یا رسول اللہ زانوں پہ بٹھا لیا تھا, خطبہ دیتے رہتے, تفسیر, فقہ, حدیث, درس اخلاق, اچھے بنو, جھوٹ نہ بولو. یہ بات آپ وہ بات کیوں بتا رہے ہیں جس کا تمام صحابہ کرام کو علم ہے. ہذا حسین فعرفوہ, یہ حسین ہے پہچان لو. تو یہ حسین کو نہیں پہچانوا رہے. فرمانا یاد رکھنا مجھے کہ میں نے ممبر چھوڑ کر حسین کو اٹھایا تھا. خبردار اگر حسین کبھی اپنے پیروں پر ایستادہ ہو تو جو کرسی پر بیٹھا ہے وہ میری سنت پر نہیں ہے. اگر حسین ابن علی ضرورت کے کسی مقام پر ہے, اصلاً قانون میں یہ دے رہا ہوں کہ حسین ابن علی جب سامنے آئے تو کائنات میں کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو حسین پر فوقیت رکھتا ہو. یعنی اگر رسول خدا ممبر چھوڑ کر زمین پر تشریف لا رہے ہیں تو یہ سنت ہے. آدم ممبر پر ہوتے سنت ہے کہ چھوڑ کر آؤ, شیش ممبر پر ہوتے سنت یہ ہے کہ ممبر چھوڑ کر آؤ. نوح جنہوں نے 950 برس عبادت کی, اگر حسین کم صدی میں آ جائیں ممبر چھوڑ کر آؤ. وہ عیسیٰ جو مردے کو زندہ کر رہے ہیں, حیات بخشنے اگر ممبر پر ہیں, حسین آ جائیں چھوڑ کر آؤ. موسیٰ جنہوں نے دریائے نیل کو شق کیا, اگر حسین آ جائیں تو ممبر چھوڑ کر آؤ. گفتگو حسین کریں, خاموش ہو جاؤ. واقعہ یہاں تک ملتا ہے کہ ام سلمہ سے کہا دیکھو حجرے میں جا رہے ہیں, وہی آنے والی ہے, خبردار کسی کو نہ آنے دینا. دروازہ بند کیا, ام سلمہ حجرے کے باہر, حسین آئے, سلام کیا نانی کو. ام سلمہ جناب خدیجہ کے بعد جو ازواج مطہرات میں درجہ ہے وہ ام سلمہ کا ہے. کہا نانا کہاں ہے؟ کہا حجرے میں ہے. حسین نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ, دروازہ پاٹو پاٹ کھول دیا. 5 یا 4 برس کا سید الشہداء. ام سلمہ سے کوئی پوچھے کہ آپ اتنا زیادہ علم آپ حاصل کر چکی ہیں رسول خدا سے, رسول خدا نے فرمایا کسی کو مت آنے دینا. روکتی تو صحیح. ام سلمہ جواب دیں گی کسی نہیں ہے, لہذا اندر داخل. دلیل کیا ہے میرے اس دعوے کی؟ دلیل کیا ہے اس دعوے کی؟
دوڑتی ہوئی آتی، یا رسول اللہ معاف کیجیے گا بچہ، ارے بیٹا چلو حسین ادھر، ہاتھ پکڑا، تمہیں سمجھ میں نہیں آتا، نانا ہے ہوتے ہوں گے اس وقت، کہا وہی آنے والی ہے۔ ام سلمہ جب حجرے میں تشریف لے گئی تو حسین رسول کے سینے پر، اور رسول کے سینے پر اس کیفیت میں کہ جبریل وہی لے کر آئے تھے۔ جیسے ہی حسین آ کر سینہ اقدس رسول خدا پر سوار ہوئے، جبریل نے وہی روک دی، کہا اتحب حسینا؟ اب جب بھی حسین آئے بس بات ہو حسین کی، میں اس شہزادے کے واقعات کو، فضیلت کو کیسے بتاؤں، کہاں پر رکھوں، کوئی جگہ ہے سمجھنے کی؟ اور اس کے تحب حسین، کہا کہ بالکل، اور واقعات بتائے، گریہ بلند ہوا سید الشہداء کا اتنی شدت کے ساتھ کہ صحن مسجد میں جو صحابہ تھے گریہ ان تک گیا۔ ابھی حسین شہید نہیں ہوئے، رسول خدا گریہ کر رہے ہیں۔ دیکھیے جو حسین ابن علی کی خاطر زندگی میں حسین کے گریہ کرے تو یہ تو مان لیجئے کہ گریہ حسین ابن علی پر، چاہے حسین زندہ ہوں چاہے شہید ہو جائیں، گریہ کرنا، اور وہ بھی بلند آواز کے ساتھ، سنت رسول خدا ہے۔ اتنی شدت سے گریہ کیا کہ آواز صحن تک پہنچی، اور اس کے بعد وہ گفتگو موجود ہے۔ لہذا بہت آپ کو زحمت دی، بہت آپ کا وقت لیا، بہت شکریہ، نوازش، پہلی محرم ہے اور رخصت مدینہ کے مصائب پڑھے جاتے ہیں۔ دیکھیے کہاں سے میں آغاز کروں؟ کبھی کوئی جب گھر سے نکلتا ہے نا تو ہمیشہ پلٹ کے گھر کی طرف نہیں دیکھتا، گھر کے دروازوں پہ جو اقربا کھڑے ہوں نا، باپ، بھائی، ماں، بہن، ان کی طرف دیکھتا ہے۔ لیکن یہ گھرانہ جب سیدہ کے بچے نکلے نا اس گھر سے تو کس کی طرف مڑ کے دیکھتے؟ کوئی نہیں تھا گھر میں۔ یہ جو آپ علماء سے سنتے ہیں نا کہ جو اب 28 رجب کو جو گھر سیدہ کا اجڑا تو پھر کبھی آباد نہیں ہو سکا۔ قافلہ بڑا عجیب ہے جو نکل رہا ہے، کبھی باپ گھر سے جا رہا ہے، کبھی بیٹا گھر سے جا رہا ہوتا ہے، کبھی کسی کی ماں رخصت ہو رہی ہوتی ہے، کبھی کسی کی بہن۔ اس قافلے کی رخصت کا ذکر اور اس قافلے کے افراد کا میں نام دوں، کلیجے پر چھریاں چل جاتی ہیں۔ اس قافلے میں 2.5 برس کی بچی بھی ہے، وہ بچہ بھی ہے جو کربلا میں جا کر 6 مہینے کا ہوگا، وہ بچے بھی ہیں جو 12 13 سال کے ہیں۔ میں ایک سوال کروں آپ سے، جب ماؤں نے جا کر ان بچوں کو رات کی تاریکی میں اٹھایا ہوگا کہ کسی ماں نے کہا ہوگا بیٹا چلو، ماموں نے سامان سفر باندھا ہے، زینب نے کہا ہوگا بیٹا اٹھو، ماموں سفر کرنے کو تیار ہے، جناب فروان قاسم سے کہا بیٹا چلو چچا سفر کا ارادہ کر چکے ہیں۔ تو ایک دفعہ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ بچے گھبرائے ہوں گے کہ اچانک یہ کیا مصائب آ گئے کہ ہمیں گھر سے نکلنا پڑ رہا ہے؟ امام رضا علیہ السلام کو جب مامون نے بلایا مدینے سے تو روایت بڑی عجیب ہے۔ مخول سجستانی کہتا ہے کہ میں مدینے میں تھا جب مامون کے فوجی آئے اور امام رضا کو لے کر جا رہے تھے۔ میں مسجد نبوی میں تھا، میں نے دیکھا کہ علی بن موسیٰ رضا دخل فی المسجد لیودع جدہ رسول اللہ۔ علی بن موسیٰ رضا، امام علی رضا مسجد میں تشریف لائے تاکہ اپنے جد کی قبر سے رخصت ہوں اور خراسان کی طرف جائیں۔ اس سے پہلے کہ علی بن موسیٰ رضا جد کی قبر کی زیارت کے لیے آتے، امر اہلہ بالنہیب والبکاء واخبرہم بانہ لا عود لہ۔ علی بن موسیٰ رضا نے کہا اپنے گھر والوں کو جمع کر کے کہ گھر والوں میرے دیکھو جتنا رونا ہے میرے سامنے رو لو مجھ پر، اب میری شہادت کی خبر آئے گی میں واپس نہیں آؤں گا۔ گھر والوں نے سنا، شدت کے ساتھ گریہ کیا۔ اس مرحلے سے فارغ ہو کر گئے رسول خدا کی قبر پر، اور راوی کہتا ہے فزارہ میرارا، جاتے تھے واپس آتے تھے 8ویں ماہ، رسول خدا کی قبر کو دیکھتے تھے،
بلک بلک کے زاروں قطار گریا کرتے تھے، پھر جاتے تھے اپنے آپ کو قبر پر گراتے تھے. کئی دفعہ ایسا ہوا. میں 8ویں امام کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا جب نہ رسول اللہ آپ کو تو یہ موقع مل گیا رسول خدا کی زیارت کا، ذرا اپنی پھوپھی زینب سے پوچھے کہ رات کی تاریکی میں اس مظلومیت کے ساتھ مولا حسین لے کر نکلے ہیں کہ زینب کبریٰ کو نانا کی قبر سے رخصت کا وقت نہ مل سکا. انیس نے کیا مصرع کہا، فرزند پیمبر کا مدینے سے سفر ہے، گل چاک گریباں صبا خاک بسر ہے، درپیش ہے وہ غم کے جہاں زیر و زبر ہے، سادات کی بستی کے اجڑنے کی خبر ہے، گلرو صفت غنچہ. عجیب مرحلہ ہے انیس کی فکر. گلرو صفت غنچہ کمر بستہ کھڑے ہیں، سب ایک جگہ صورت گلدستہ کھڑے ہیں. اچانک رسول خدا کے نواسے پوتے جوانان بنی ہاشم موجود ہیں. جب خاندان میں کوئی بزرگ آتا ہے تو نوجوان خاموش ہو جاتے ہیں، اگر عالم ہو تو مزید ادب کرتے ہیں، اگر کوئی بہت بڑا فقیہ ہو تو خاندان کے بچے مزید ادب کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیے ایک دفعہ بیت الشرف سے جب ان نوجوانوں نے حسین کو آتے دیکھا ہوگا تو کتنے ادب سے کھڑے ہو گئے ہوں گے. حسین تشریف لے آئے بیت الشرف سے. اب ایک دفعہ جوانان بنی ہاشم کے اوپر ایک عجیب کیفیت طاری ہوئی. یہ اب کون آ رہا ہے بیت الشرف سے؟ اب ایک برقع پوش معظمہ وہ بیوی آ رہی ہے کہ جو علی کی بیٹی ہے. اب نوجوانوں نے گویا کہ اپنے سر جھکا لیے. کون آ رہا ہے؟ کسی کی پھوپھی ہیں، کسی کی بہن ہیں، کسی کی ماں ہیں، لیکن ہے زینب کبریٰ. بس جیسے ہی زینب تشریف لائیں، وزادار خاندانوں میں کیا ہوتا ہے، خواتین خود سے نہیں بیٹھتی ناکوں پر، کوئی بزرگ ہاتھ تھامتا ہے، کوئی محمل کے پردے کو سرکاتا ہے، کوئی خاتون کی چادر کو اٹھاتا ہے کہ چادر پیر میں رپٹ نہ جائے، محمل کا پردہ ہٹانے کی زحمت نہ ہو. نوجوان کھڑے رہتے ہیں، ناقے کی باگوں کو تھامے رہتے ہیں کہ ناقہ بے حس و حرکت بیٹھا رہے. ایک بڑی معظمہ، اور اگر معظمہ دختر رسول خدا ہو. بس انیس نے کہا پہنچی جوہی ناقے کے قرین دختر حیدر، خود ہاتھ پکڑنے کو بڑھے سبت پیمبر، فضات ہی سنبھالے ہوئے خود گوشے چادر، تھے پردے محمل کو اٹھائے علی اکبر. جب حسین نے ہاتھ پکڑا، فضہ نے چادر کو تھاما، علی اکبر نے محمل کے پردے کو اٹھایا، تو اون محمد کہاں پر ہیں؟ اب انیس فرما رہے اون محمد میں طاقت نہیں ہے کہ جس ماموں نے ماں کا ہاتھ پکڑا ماموں کو ہٹا کر ماں کا ہاتھ پکڑے. رسول خدا کا فرزند جوانان جنت کا سردار زینب کبریٰ کا ہاتھ تھامے ہوئے ہے، ہم آگے نہیں آئیں گے. انیس نے فرمایا فرزند کمر بستہ چپو راز کھڑے تھے. اون محمد میں جرت نہیں ہے کہ آگے بڑھ کر ماں کو سوار کروائیں، بھیا علی اکبر سوار کروائیں، فرزند رسول سوار کروائے، دادی کی کنیز فضہ سوار کروائے. میں کہوں گا اے انیس آپ عباس کو بھول گئے، عباس کہاں پر ہیں؟ انیس نے فرمایا فرزند کمر بستہ چپو راز کھڑے تھے، نالین اٹھا لینے کو عباس کھڑے تھے. میں ایک جملہ بی بی زینب سے کہوں گا، بی بی یہ مدینے کی رخصت تھی، نالین عباس نے اٹھائی، پردہ علی اکبر نے، ہاتھ حسین نے پکڑا، چادر فضہ نے. اے میری آقا زادی 11 محرم کو